جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر معظم نذیر تارڑ ہے۔ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں جناب برن اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری سینٹر کا اور پروفیسر ہوں پلاسٹک سرجری کا علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں۔ یہ سینٹر اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ ہے جہاں پہ ہم جلے ہوئے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ ان کا جو ابتدائی علاج ہے وہ یہاں پہ کیا جاتا ہے، جس میں ان کی جان بچانے کی تمام کوششیں، ان کی جو جلی ہوئی جلد ہے اس کو گرافٹ کے ذریعے لگانے کی جو تمام کارروائی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مین شعبہ ہے ہمارا وہ ہے ریکنسٹرکٹیو سرجری۔ ریکنسٹرکٹیو سرجری سے مراد یہ ہے کہ جو چیز تلف ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ بنانا۔ اگر جلد جو ہے وہ جلنے سے یا ایکسیڈنٹ سے وہ ضائع ہو گئی ہے، اتر گئی ہے، تو اس کی جگہ پہ نئی جلد لگانا۔ اگر کوئی اعضاء جس طرح چہرے کا ناک ہے، کان ہے، چہرے کے باقی حصے ہیں، یا ہاتھ ہے یا پاؤں ہے، ان کے کچھ ایسے حصے جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں، چاہے ایکسیڈنٹ میں یا سرجری میں ان کو اتارنا پڑ گیا ہے، کینسر ہے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کو نئے سرے سے بنانا یہ ریکنسٹرکٹیو سرجری ہے، جو کہ پلاسٹک سرجری کا ایک حصہ ہے۔ پلاسٹک سرجری کے بارے میں عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ صرف کاسمیٹک سرجری ہے، یعنی چہرے کو یا جسم کے دوسرے حصوں کو خوشنما بنانا، یہ اس کا کام ہے۔ وہ اس کا ایک اہم جزو تو ضرور ہے، لیکن پلاسٹک سرجری میں اور بہت سے ایسے کام ہیں جن کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ پلاسٹک بذات خود جو ہے یہ قدیم یونانی زبان کا ایک لفظ ہے، پلاسٹیکوس، اس سے یہ ماخذ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے سانچے میں ڈھال دینا۔ پلاسٹک مٹیریلز جو ہیں ان کو بھی پلاسٹک اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ان کو گرم کر کے ان کو جس سانچے میں بھی ڈھالنا چاہیں اس کو اور ڈھال سکتے ہیں۔ اس لیے جو بھی مٹیریل، کیمیکل مٹیریل جس کو ڈھالا جا سکتا ہو، نئی شکل دی جا سکتی، اس کو پلاسٹک کہتے ہیں۔ تو پلاسٹک سرجری جو ہے یہ بھی آپ سمجھیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد زیادہ یہ مقبول ہوئی، کیونکہ اس میں ٹرنچز کی وار تھی، مورچوں میں لڑی گئی جنگ تھی، جس میں کہ جسم کے باقی حصے سپاہیوں کے یا جنگجوؤں کے محفوظ رہے، لیکن ان کے چہروں کے اوپر جو بھی گولیاں لگیں یا جو بھی زخم ہوئے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایک نیا جو سرجری کا ایک شعبہ ڈیولپ ہوا، جس کا انہوں نے اس وقت نام رکھا پلاسٹک سرجری۔ اس کے دو بنیادی اہم جزو ہیں، ایک ریکنسٹرکٹیو سرجری ہے جس کے اوپر میں مزید آپ کو بتاؤں گا، اور دوسرا ہے کاسمیٹک سرجری۔ چونکہ نئے سانچے میں ڈھالنے کا ہنر آپ سیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ جو چہرے کے یا جسم کے باقی اعضاء کے جو خد و خال ہیں ان کو بھی آپ خوشنما طریقے سے بدل سکتے ہیں، جس کو ہم کاسمیٹک سرجری کہتے ہیں یا ایستھیٹک سرجری کہتے ہیں۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ جو ہنر آپ چیزوں کو بدلنے اور اس کو نئے سرے میں ڈھالنے کے لیے سیکھتے ہیں، اس کو آپ کاسمیٹک سرجری میں یوز کرتے ہیں، جس وجہ سے کاسمیٹک سرجن بننے کے لیے آپ کو پلاسٹک سرجری کی تربیت لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خوشنما بنانے کے علاوہ جو کام ہم اس کے ساتھ لیتے ہیں وہ بیسیکلی ہے کہ ہم جو تلف ہو گئے ہیں اعضاء ان کو نئے سرے سے بنائیں۔ چہرے کے اوپر فرض کریں برن سے، تیزاب گرنے سے یا ایکسیڈنٹ سے جو نقائص پیدا ہو جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا، وہ ایک اہم جزو ہے ریکنسٹرکٹیو سرجری کا۔ کئی دفعہ یہ ہے کہ جس طرح ناک یا کان دشمنی میں لوگ کاٹ دیتے ہیں، اس کو نئے سرے سے بنانا جو ہے یہ بھی ایک ہمارا بہت اہم کام ہے۔ پھر ہاتھ اور پاؤں
کی جو نئے سرے سے ان کی جلد لگانا یا ان کے اندر جو باقی اور اعضاء ہیں ان کو نئے سرے سے بنانا، یہ بھی ریکنسٹرکٹیو سرجری کا حصہ ہے۔ جو کام ہم اس سینٹر میں اس وقت بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں اور ریگولر بنیادوں پہ کر رہے ہیں، وہ ہے ری پلانٹیشن سروس، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ، انگلیاں یا پاؤں یا ٹانگ اگر سرے سے ہی کٹ گئی ہے اور جسم سے جدا ہو چکی ہے، جسے ایمپوٹیشن کہتے ہیں، اس اعضاء، اس حصے کو دوبارہ جسم کے ساتھ جوڑ دینا، یہ ری پلانٹیشن ہے۔ اور یہ کام ہم یہاں پہ کرتے ہیں مائکرو سرجری کے ذریعے، یعنی خوردبین کے نیچے ہم جو رگ اور ریشے کٹ چکے ہیں ان کو دوبارہ جوڑتے ہیں، ان میں خون کا دورانیہ جو ہے اس کو بحال کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ جو حصہ جسم کا کٹ کے علیحدہ ہو چکا ہے اس کو دوبارہ ساتھ لگایا جاتا ہے اور وہ کام کے قابل بن جاتا ہے، اور اس طرح جو مریض ہے وہ معذوری سے بچ جاتا ہے۔ جو اس کے علاوہ جو اور کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ ہے کہ جو لوور لم ریکنسٹرکشن ہے، یعنی ٹانگ اور پاؤں کی ریکنسٹرکشن، اور اس میں عموماً یہ ہے کہ موٹر سائیکل یا ویسے رن اوور انجری، جس طرح کہ آپ جو پیدل مسافر ہیں سڑک پہ اگر وہ گاڑی کے نیچے آ جائے تو پوری کی پوری ٹانگ سے یا پاؤں سے جلد اتر جاتی ہے، اس کو دوبارہ لگاتے ہیں۔ جو ہڈی فریکچر ہو کے اس کے اوپر سے گوشت ختم ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہم اسی مائکرو سرجری کے ذریعے ریپیئر کر سکتے ہیں اور وہ دوبارہ جڑ جاتی ہے بجائے کہ اس کو کاٹنا پڑے۔ اسی طرح جو پیدائشی نقائص ہیں، کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ ہے، ہاتھوں کی پیدائشی نقائص ہیں، پاؤں کے، وہ سارے یہاں پہ ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں ریکنسٹرکٹیو سرجری کے ذریعے، اور ان کو ایک نارمل زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ کینسر سرجری میں ہمارا ایک بہت اہم رول ہے، خاص طور پہ چہرے اور منہ کے اندر کی جو کینسر ہیں، پان کھانے سے جو پاکستان میں بڑا ہائی اس کا انسیڈنس ہے، اس کے لیے بھی ہمارے یہاں پہ ایک پورا شعبہ ہے کہ جو اس کینسر کو نکالنے کے بعد جو وہاں پہ پیدا ہونے والا خلا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس کو دوبارہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے شعبے ہمارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر برن کے بعد جو مختلف نقائص پیدا ہوتے ہیں، ہاتھوں کے، چہرے کے، پاؤں کے، ان سب کو یہاں پہ ٹھیک کیا جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر میں دو طرح سے ہم حصہ لیتے ہیں اس کی علاج میں۔ پہلے تو وہ ہے کہ جہاں پہ جب کینسر ریموو کیا جاتا ہے اور وہ زخم بند نہ ہو رہا ہو تو اس میں ہم جو جلد ہے وہ جسم کے کسی اور حصے سے لا کے اس کو بند کرنے کا کام کرتے ہیں، یہ تو ریکنسٹرکشن کا کام۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون بریسٹ کے نکل جانے کی وجہ سے وہ اس چیز کی خواہش مند ہیں کہ ان کی بریسٹ کو دوبارہ بنایا جائے، کیونکہ یہ نسوانیت کی ایک علامت ہے اور اس کے چلے جانے سے کئی جو خواتین ہیں وہ انتہائی شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں بریسٹ ریکنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ بھی ہمارے ادھر سینٹر میں باقاعدگی سے سر انجام دیا جاتا ہے۔